السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی امتحانات کی تیاری زور و شور سے جاری ہوں گی۔ آج ہماری کلاس کا آغاز شاعری سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے آج جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ جماعت نہوم کی نصاب میں شامل دنیا اسلام ہے اور جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ جب آپ علامہ اقبال کی شاعری پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال چونکہ ہمارے ملی اور قومی شاعر ہیں تو ان کے کلام میں ہمیشہ ہمیں ایک خودی کا سبق ملتا ہے، ایک اصلاحی اور نظریاتی پیغام ملتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے ملت کو یکجا ہونے کی، آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ ان کا کلام اخوت اور بھائی چارے کا کلام ہے، ایثار و قربانی، اتحاد و یگانگت کا سبق لیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ملی اور قومی احساسات کی ترجمانی اس قدر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مسلمانوں کی روح کو نہ صرف جھنجھوڑا ہے بلکہ انہیں فکر و عمل کی دعوت دی ہے۔ فکر و عمل کی دعوت اس طرح کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ صرف اپنی عظمت رفتہ کو پہچانیں بلکہ اپنی عروج سے زوال کے سفر کو بھی پہچانیں، ان غلطیوں کو اور ان خرابیوں اور ان کا ازالہ کریں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی عظیم و شان و شوکت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اقبال کا کلام نہ صرف ہمیں فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے بلکہ ہمیں اس بات پہ بھی آمادہ کرتا ہے کہ ہم اگر اپنے دین اور اپنے اسلاف کے بنائے ہوئے راستے پہ چلے تو ہم کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہم ایک عظیم الشان شان و شوکت کے حوالے سے پہچانے تو ضرور جاتے تھے لیکن اب بھی ہم اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی بہادری اور شجاعت کو یاد کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں تو ہم اس مقام کو بہت جلد دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اس طرح سے آپ علامہ اقبال کا جب تعارف لکھیں یا علامہ اقبال کے تعارف کے طور پہ جب آپ کو اپنی تشریح میں یا نظم میں علامہ اقبال کی چند تعارفی جملے لکھنے ہوں تو آپ اس طرح سے ان جملوں کو اس میں شامل کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دنیا اسلام، ان کی خوبصورت نظم دنیا اسلام کی طرف، تو اس کو ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں اور تاکہ آپ لوگ اس مشکل الفاظ کا تلفظ اور اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال اور خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لال رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، لے رہا ہے میں فروشانی فرنگستاں سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔
نظم آپ نے سنی، اب ہم اس نظم کے مرکزی خیال پہ آتے ہیں تاکہ آپ کو نظم کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آج کے مسلمان جو مغربی کلچر اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، وہ اپنی تہذیب اور شان و شوکت اور اپنی اقدار کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کی شان و شوکت اور عروج سے ناآشنا آج کا مسلمان مغربی تہذیب میں پناہ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نجات اور اس کی بھلائی اس کی بھلائی صرف اور صرف مغربی تہذیب کو ماننے اور مغربی تہذیب کی پیروی کرنے میں ہے۔ حالانکہ اگر وہ مغربی تہذیب کی تقلید کے بجائے اپنے اسلاف کے کارناموں کو پہچانے، اپنے اسلاف کے بنائے ہوئے قواعد پہ، ضوابط پر اور اپنے دین کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، تو وہ بے شک اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نظم کے خلاصے کی طرف جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ مسلمان آج کا مسلمان اس بات سے آشنا ہو، اس بات کو سمجھے کہ وہ کس شان و شوکت اور کس عظیم الشان مرتبے تک پہنچا۔ آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ ترک ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں نے اپنے مذہبی روایات، مذہبی اقدار کو سب سے بالا رکھا، وہ عروج کے راستے پر چلتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے مغرب کی حکمت عملی ہو یا ان کی اپنی ان اصولوں سے بھٹکنے کی وجہ ہو، آہستہ آہستہ وہ زوال کا شکار ہوتے گئے۔ تو آج کا مسلمان، جو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس زمانے کی بات کی ہے، اس زمانے میں موجود تھے جب مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی حیثیت سے، اپنے ہی ملک میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو وہ یہ پیغام دینے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جس زوال کا آپ شکار ہوئے، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو آپ دوبارہ حاصل کر پائیں۔ مسلمان جو مغربی تہذیب کی پناہ لینے میں ہی اپنی نجات سمجھتے ہیں اور اپنی ترقی کا راستہ انہوں نے مغربی تہذیب کی تقلید کو سمجھ لیا ہے، وہ راستہ انہیں کبھی بھی کسی عروج کی طرف، کسی کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا، بلکہ اگر وہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو کھو دیں گے اور کسی دوسرے کی تقلید میں اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کی کامیابی کا واحد راستہ وہ اسے ہی سمجھتے رہیں گے، تو وہ ایک دن دنیا میں خاک کی مانند ہو جائیں گے۔ خاک کی مانند ہو جانا یعنی بالکل بے وقت اور بے شناخت رہ جانا۔ کیونکہ جب آپ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ جب اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو برا سمجھتے ہیں یا اپنی شناخت اور پہچان کو کھو دیتے ہیں اور کسی دوسرے کی شناخت اور پہچان میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نہ صرف آپ ویسے تو نہیں بن سکتے، مغربی تہذیب کو اپنا کے، مغربی تہذیب کو بہتر سمجھ کر، مغربی روایات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی مذہبی روایت کو بھول کر نہ صرف آپ اپنی پہچان کو قائم یا برقرار رکھ پائیں گے اور نہ ہی ان کی پہچان کو اختیار کر پائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو اس کے بعد یہ راستہ بھی دکھایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اسی مقام تک پہنچیں تو آپ کو حصار دین میں شامل ہونا ہوگا۔ ملت اسلامیہ کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، خاص کر ہندوستان، ایشیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت کا سبق لینا ہوگا۔ متحد ہو کر ہی ہم نہ صرف اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ متحد ہو کر ہی ہم اس طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جس طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں نے
آدھی دنیا پر حکومت کی. اور وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ دین کی طاقت ہے، وہ دین کے اصول ہیں، وہ دین کے بنائے ہوئے سنہری اصول، وہ دین کے بنایا ہوا راستہ جس پہ چل کر نہ ہم کسی کے ماتحت رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کے غلامی اور تقلید کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. جب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، مرکزی خیال کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ کو اس کا تشریح کرنی بھی آسان ہوگی. اس میں سے کچھ اشعار ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو تمام نظم کی تشریح کرنے کے بجائے کچھ اشعار ایسے ہیں جن پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان میں سے میں کچھ اشعار کی تشریح آپ کے سامنے بھی کر دیتی ہوں، اور باقی اشعار کی تشریح آپ خود کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو میری مدد کی ضرورت ہو اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے مدد لے سکتے ہیں. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. پہلا شعر ہی اس کا مطلع جو ہے، اس میں علامہ اقبال اپنی نظم کا آغاز اس پیغام سے ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کی جو ایک داستان دنیا جانتی ہے، میں بھی اس سے ناواقف نہیں، مجھ سے بھی پوشیدہ نہیں اور نہ کسی اور سے پوشیدہ ہے کہ ایک طویل عرصہ 800 سال تک مسلمانوں نے جس طرح سے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ عروج کا زمانہ، وہ شان و شوکت نہ مجھ سے پوشیدہ ہے اور نہ کسی اور سے پوشیدہ ہے. لیکن آج کا مسلمان جس ذبح حالی کا شکار ہے، وہ اپنی اس عظمت کو بھولتا جا رہا ہے. اگر وہ اس کو یاد رکھے تو وہ اس اپنے حالات کا مقابلہ بہتر طور سے کر سکتا ہے. وہ حالات، وہ واقعات، وہ عروج، وہ شان و شوکت جو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں، لیکن آج کا مسلمان ایک غفلت میں ہے اور وہ اس کو بھول چکا ہے. ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالہ رنگ، جو سراپا ناز تھے آج ہیں مجبور نیاز. کلاه لالہ رنگ، یہاں پہ اس بادشاہت، اس شان و شوکت کا ذکر ہے کہ اور رسوا، بدنام. دیکھیے، ایک زمانے میں جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک زمانے میں آدھی دنیا تک مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کی ایمانداری، ان کا ایمان پر چلنا، وہ سارے دین کی جو روایات ہیں اور مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، وہ ساری دنیا پہ نہ صرف اس کی دھاک تھی اور ان کی بہادری و شجاعت سے نہ صرف جس سے جو ہے ان کے دشمن خوفزدہ تھے، اس کو آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنی نہ صرف بادشاہت سے ہاتھ دھوئے، بلکہ وہ اپنے اعمال اور اپنے افکار کی وجہ سے آہستہ آہستہ نہ صرف رسوا ہوئے اور آج ایک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جو سراپا ناز تھے آج ہے مجبور نیاز. وہ جو اپنے اس پہ فخر کرتے تھے اور جن پہ ملت اسلامیہ کو فخر تھا، وہ تہذیبیں، وہ روایات، وہ دین، وہ خوبیاں، وہ صفات جو ایک مسلمان کی صفات ہوتی تھیں، آج نہ صرف دنیا کے آگے مجبوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ یہاں مجبور نیاز سے مراد ہے ایک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک شان و شوکت اور ایک عظمت کا زمانہ مسلمانوں نے دیکھا اور ایک آدھی دنیا پر حکومت کی، تو یہودی اور نصارہ، دوسرے مذاہب کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی بہادری اور اسلامی روایات اور ان کے آگے شکست کھائی، اور انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اپنی ایسی حکمت عملی اپنائی اور ایسی سوجھ بوجھ اور ایسی منصوبہ بندی کی کہ آخر کار مسلمان ان کے بنائے ہوئے جال میں پھنستے چلے گئے اور بنائے ہوئے جال میں گرفتار ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس مقام سے گرتے چلے گئے جو کبھی ان کی شان ہوا کرتا تھا. ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. اور یہاں ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ
جس طرح ایک اتحاد اور اتفاق جو ہے جتنی بڑی طاقت ہے، اور جس طرح انسان بکھر جاتا ہے تو چاہے وہ سونا ہو، اور سونے کی طرح قیمتی یہ قوم تھی، سونے کی طرح خوبصورت یہ قوم تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ٹکڑے ٹکڑے کس طرح ہوئی؟ حکمت عملی یا منصوبہ بندی جس طرح سے بھی مغرب کی تھی، دوسرے مذاہب کے سے تعلق رکھنے والے ان کے دشمن جو مسلمانوں کے، جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اتحاد کی جو طاقت تھی سب سے پہلے اس کو ضرب لگائی، اور آہستہ آہستہ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے چلے گئے، اور وہ اتحاد کی طاقت کو اب کھو بیٹھے اور سازش کا شکار ہوتے چلے گئے، اور اپنے مقام اور رتبے سے گرتے چلے گئے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے، اور عام طور پر یہ زیادہ تر یہی امتحان میں دیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے گرامر کی روح سے، اصطلاح شاعری کے حساب سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کون سی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، جس طرح سے اس پہلے مصرے میں مانند آب کہا گیا ہے، کسی چیز کو کسی کی خوبی سے ملانا یا اس کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں حروف تشبیہ ہوگا، مانند کی طرح جیسا۔ تو یہاں پہ انہوں نے مسلمان کو کس کی مانند قرار دیا ہے؟ پانی کی مانند۔ دیکھیے کسی بھی مشروب سے، کسی بھی اس مشروبات میں سب سے ارزاں اور سستا جو مشروب ہے وہ پانی ہے۔ وہ آپ کو عام ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ دستیاب ہے، اور وہ بے وقت اور کہیں کہیں بے قیمت جو ہے وہ آپ کو آسانی سے وہ پانی مل جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کی مانند جو ہے مسلمان کا خون بہنے لگا ہے۔ مسلمان کی یہ قدر و قیمت ہو گئی ہے کہ اس کا خون بہانا اتنا آسان ہے جیسے کہ پانی بہا دیا جائے۔ اور یہ کیوں اس طرح سے بے وقت ہوا، کیوں غلام ہو گیا، کیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی؟ کیونکہ وہ اپنی حیثیت، اپنے اقدار، اپنے دین کو بھول چکا۔ نہ صرف وہ اپنی شناخت کو بھول چکا، اور اپنی شناخت کو کھو دینے کی وجہ سے وہ بے وقت ہو گیا۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اب وہ یہاں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تو اس بات، کیونکہ ایک بادشاہت، ایک عظیم شان و شوکت، ایک آزادی سے رہنے والا مسلمان جب آہستہ آہستہ اپنا مقام کھوتا گیا اور ایک غلامی کی زنجیروں میں بند گیا، تو وہ بے چین تو ضرور ہے، لیکن آج بھی وہ اپنے اس مقام کو سمجھ نہیں پا رہا جس کو اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے کھو دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آج بھی بے چین نظر آتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ایک آزاد اور ایک باوقار زندگی گزارتا تھا، باوقار اسلاف، آبا و اجداد اس کے تھے، اس کے باوجود آج جو اس کی غلامی کی زندگی ہے اس میں جو بے چینی اور دکھ اور پریشانی اس کو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ان وجوہات، ان کا جواب ڈھونڈتا نظر آتا ہے، اور ایک بے چینی اس کے اندر نظر آتی ہے کہ آخر کیوں وہ اس بدحالی اور اس غلامی کا شکار ہے۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ اچھا، اب شروع کے جو نظم کا حصہ ہے وہاں تک انہوں نے مسلمانوں کی ذوب و حالی کا بتایا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت رفتہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اب یہاں سے اس شعر سے انہوں نے جو باقی ساری نظم ہے اس میں انہوں نے وہ راستہ بتایا ہے کہ جس پہ چل کر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی مقام، اپنے کھوئی ہوئی عظمت رفتہ، اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو پا سکتے ہیں۔ وہ آخر کون سا راستہ ہے؟ مضطرب تو ہے مسلمان، لیکن وہ اس راستے تک نہیں پہنچ پا رہا، اس راستے کو اختیار نہیں کر پا رہا، وہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ ان باقی نظم میں
نظم کا حصہ جو مقطع تک جو نظم کے اشعار ہیں اس شعر سے، اس میں وہ ان کو وہ راستہ دکھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں الجھ کر، اب دیکھیے سیاست کی جب بات آتی ہے تو اس میں بہت سے سمجھوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سیاسی طور پر ماننی ہیں یا اس کو قبول کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، کہ آپ جب دین کے راستے پہ چلیں گے اور دین کے داعی بنیں گے اور دین کو کے رہنما، اپنے اسلام کے رہنما بنیں گے، سفیر بنیں گے، تو آپ کو کسی سمجھوتے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو سب سے مقدم کس چیز کو رکھنا ہے؟ اپنے دین کو رکھنا ہے، اس دین پر چلنا ہے۔ اگر آپ اس دین کے راستے پہ چلنے لگے تو آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی دینداری اور ایمانداری آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہو، دنیا ہو، دولت ہو، اور کوئی بھی کامیابی ہو، کوئی بھی آپ کو آسائش ہو، وہ سب کیا ہے؟ آپ کے دین پہ چلنے کے وجہ سے، دین پہ چلنے کے بعد ہی آپ کو اس کا پھل مل سکتا ہے، اس کی شکل میں ملے گا۔ لیکن اگر آپ دین کو اپنا منزل مقصود بنانے کے بجائے ان چیزوں کو اپنی منزل مقصود بنائیں گے تو کبھی آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دین کے بغیر اگر آپ اپنی زندگی ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے میں گزاریں گے تو کبھی آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اس میں بھی یہ پیغام ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو اپنی کسی بھی چیز کو، اپنی نسل کو، اپنی شناخت کو، کسی چیز کو مذہب پر فوقیت نہیں دینی ہے۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ آپ کا دین، آپ کا مسلمان ہونا۔ چاہے آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، آپ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم ملک سے آپ کا تعلق ہے، لیکن سب سے مقدم کیا ہونا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ آپ کے دین کی، آپ کے مسلمان ہونے کی۔ تو جب تک مسلمان اتحاد اور یگانگت سے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے اپنے مقصد کا تعین کریں گے تو ہی مسلمان قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ کہ یہ کہ الگ الگ اپنے ملک و قوم کو فوقیت دی جائے اور اپنے ملکی اور قومی سالمیت اور اس کو اہمیت دی جائے، باقی دوسرے مسلمان جو ہیں ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں، تو ایسی مسلمان قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اگر اسی طرح سے ٹکڑوں میں بکھرے رہیں گے تو ایک دن مسلمانوں کی حیثیت خاک کی راستے کی دھول سے زیادہ نہیں رہے گی، اور مسلمان اپنی پہچان، اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے مختلف دوسری چمکتی ہوئی مختلف دوسری چیزوں میں مختلف قوموں کی کامیابیوں کی تقلید کرتے ہوئے، ان کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی پہچان کو کہیں کھو بیٹھے، اپنے دین کی پہچان کو کھو بیٹھے، تو کبھی بھی وہ ایک قوم کی حیثیت سے، مسلمان قوم کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور ایک دن اپنی پہچان کھو بیٹھیں گے۔ بالکل اس طرح سے ان کی حیثیت ہو جائے گی جیسے راستے کی دھول کی ہوتی ہے۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ آپ کی نظم یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ورنہ یہ بہت طویل نظم ہے جس میں انہوں نے اس مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، وہ خلافت، وہ حکومت جس کی وجہ سے مسلمان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے دنیا میں ابھرے، ان کی پہچان بنی، وہ قواعد و ضوابط، وہ اصول، وہ دین کے راستے پہ چلنا مسلمانوں کا، اور اس کے آگے کسی چیز کو فوقیت نہ دینا،
جب تک وہ دوبارہ نافذ نہیں ہوگا، جب تک وہ دوبارہ ہمارے دلوں میں دوبارہ ایک جگہ نہیں بنائیں گے، وہ خلافت کی بنیاد جس پہ چل کر ہم سینکڑوں سال تک ایک عظیم قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ رہے، وہ اسلاف بزرگوں کی وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ ان کا رہن سہن اور وہ ان کی زندگی کے اصول جب تک ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، تب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارا مقام تھا، جس کو ہمیں واپس حاصل کرنا ہے، واپس اس کو پہچاننا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو اس نظم کا مرکزی خیال، خلاصہ اور جو اہم اس کے اشعار ہیں ان کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری آج کی کلاس آپ کے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگی، امید کرتی ہوں۔ نیکسٹ کلاس تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اگر مزید کچھ چیزیں پہلے سمجھنا چاہتے ہیں، یا جن چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اہمیت دی جائے، یا جن کو جلد از جلد جو ہے پہلے پڑھایا جائے، اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ تجاویز دے سکتے ہیں، اور تاکہ ہم مزید اس سیشن کو بہتر بنا سکیں۔